إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. انما جزاء الذین، یہی سزا ہے ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ کاٹ دیا جائے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کو مخالف جانب سے، او ینفوا من الارض، یا دور کر دیا جائے اس جگہ سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی سزا ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے قابو پانے سے پہلے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی بچانے کو پورے انسانوں کی زندگی بچانا قرار دیا ہے، اور ایک انسان کو قتل کرنا، اس کو پوری انسانیت کا قتل کہا ہے۔ ان آیات کے اندر فساد کا لفظ آیا ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ فساد کفر کی صورت میں بھی ہے، شرک کی صورت میں بھی ہے، دوسری صورتوں میں بھی ہے، لیکن یہاں پر مفسرین نے فساد سے مراد ڈاکہ لیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ اور اس کی سزاؤں کو بیان کیا ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ ایک قبیلہ تھا ارینا اور ایک قبیلہ تھا اکل، ان دونوں قبیلوں کے 8 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ تو مدینہ میں رہے تو شہری آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے باہر بھیج دیا، جہاں پہ صدقہ کے اونٹ چرتے تھے۔ فرمایا کہ جاؤ وہاں ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو۔ تو انہوں نے وہاں جا کے اونٹوں کا دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا، یہ ٹھیک ہو گئے۔ ان کی بیماری کا اس وقت یہی علاج تھا۔ جب یہ ٹھیک ہو گئے تو اب بیت المال کے جو اونٹ تھے اب کھا کھا کے بھی یہ موٹے تازے ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ تو انہوں نے جو بیت المال کے چرواہے تھے
اس کو قتل کر دیا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی۔ وہ پانی مانگتے رہے لیکن انہوں نے پانی بھی نہیں دیا۔ اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر جو ہے شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جو محافظ تھے صدقہ کے اونٹوں کے، ان کا یہ حال کیا ان لوگوں نے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت بھیجی اور دعا بھی کی۔ وہ دعا بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قابو آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کھلے میدان میں سولی گاڑو اور ان کو رسیوں سے باندھ کر میخوں کے ساتھ ان کے بدن کو خوب کس دو۔ سولی پہ چڑھا دیا اور 3 دن جو ہے نا مسلسل ان کے جسموں پر نیزے مارتے رہو تاکہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ تو یہی جو ہے نا ان کا حال ہوا۔ اس طرح یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کی 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، آیا تھا ڈاکہ ڈالنے، مال تو نہیں ملا لیکن اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، قتل کے بدلے میں اسے کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، آیا تھا ڈاکہ ڈالنے تو اس نے ڈاکہ بھی ڈالا اور مال بھی قتل بھی کر دیا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ او یصلب، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے اور پھر نیزے مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے۔ نمبر 3، آیا تھا ڈاکہ مارنے، مال تو حاصل ہو گیا لیکن کوئی بندہ نہیں مرا، قتل نہیں کیا اس نے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے مخالف جانب سے، یعنی ایک ہی سائڈ سے ہاتھ اور پاؤں نہ کاٹے جائیں بلکہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور دوسری جانب کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یہ کس ڈاکو کی سزا ہے؟ جو یعنی کہ آیا تھا ڈاکہ مارنے، مال تو لے گیا لیکن کوئی قتل نہیں کیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آیا تھا ڈاکہ مارنے، نہ تو ڈاکے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی اس نے جو ہے نا کسی جان کو قتل کیا، تو اس کی سزا یہ ہے او ينفع من الارض، اس جگہ سے اس کو دور کر دیا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ جہاں بھی جائے گا وہاں شر پھیلائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا تھا کہ ایسے ڈاکو کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس کو جیل میں ڈال دیا، سمجھے؟ کیونکہ ڈاکو اگر ہم کسی اور ملک میں کسی اور شہر میں اس کو بھیج دیں گے تو وہاں بھی وہ نقصان کرے گا۔ تو یہ 4 سزائیں ہیں ڈاکہ ڈالنے کی، سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ انما جزاء الذین
بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے زمین پر امن قائم کیا، یہ فساد کرتے ہیں، یہ لوگوں کے مال اور جان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا معنی کیا ہے کہ جو زمین میں ان کے نائب ہیں، ان کے حکومت کے دور میں جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے۔ جیسے افغانستان میں امارت شریعہ ہے، اسلامی نظام انہوں نے قائم کیا ہے، خلافت کا نظام انہوں نے نافذ کیا ہے، تو وہاں یہ ساری سزائیں نافذ ہوں گی، سمجھ گئے؟ ہاں، یہاں نہ کہہ دینا نہیں تو آپ پہ توہین عدالت لگ جائے گی۔ ہاں جی، تو اندر کر دیں گے، سمجھے بھائی؟ یہ سزائیں کہاں نافذ ہوتی ہیں؟ جہاں اسلامی نظام قائم ہو، ٹھیک ہے؟ کہ جوش میں آ کے جو ہے نا ہائی کورٹ چلے جاؤ کہ ڈاکو کو یہ سزا دو، وہ تو انگریز کے کتے ہیں، وہ پکڑ کے تمہیں اندر کر دیں گے، وہ قرآن کی نہیں مانتے، ان کا جو باپ انگریز کہے گا وہ اس کی مانتے۔ اس لیے پورے ملک میں کوئی شہری محفوظ ہے؟ کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ یہ ایسا خبیثانہ نظام اس ملک میں نافذ ہے اور ہم سب ظلم پہ راضی ہو چکے ہیں، کوئی جو ہے نا بولنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں نے کل بھی سنایا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ ہے نا، وہ ججوں کو وکیلوں کو بیان کر رہا تھا، ابھی وہ جو ہے نا چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو جو ہمارے اس نظام پہ مطمئن ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ ججوں سے اور وکیلوں سے۔ نہ کسی جج نے ہاتھ کھڑا کیا اور نہ کسی وکیل نے ہاتھ کھڑا کیا۔ یہ ہمارا جو نظام ہے انصاف کا، یہ دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے، یعنی 129 ملکوں کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے۔ یہاں نظام انصاف بہت مہنگا ہے اور بڑے لمبے پروسیس ہے کہ بندے مر جاتے ہیں لیکن اسے انصاف نہیں ملتا۔ اس لیے دعا کرتے نا، یا الہی کر تباہی قانون انگلستان کی، ہم بھی دیکھیں حکمرانی حدیث کی اور قرآن کی۔ اللہ اس نظام کو برباد کر دے تاکہ ہم اس ملک کے اندر بھی اسلام کا، حدیث کا اور قرآن کا نظام دیکھ سکیں۔ کس لیے ہم نے ملک لیا تھا؟ کہ انگریزی نظام کے تجربے کیے جائیں، انگریز کے کتے اور گماشتے ہم پر مسلط ہو۔ اس لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس لیے ہم نے لاکھوں لوگوں کو ذبح کروا دیا، ہزاروں عورتیں آج بھی ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں بچے جنم دینے پڑے، کنویں بھر گئے، عورتوں کو خودکشی کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اور اسلامی ٹچ کیا دیا ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس میں حقیقت نہیں تھی تو یہ اسلامی ٹچ ہی ہے، جس طرح قاسم سوری عمران خان کو کہہ رہا تھا اسلامی ٹچ بھی دو، ذرا اسلامی ٹچ دو تاکہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اسلام کے لیے کام کریں گے، مقصد کیا ہے؟ ٹچ دینا، دوسروں کو اپنے ساتھ ٹچ کرنا۔ اس لیے سمجھے بھائی، اللہ کی قسم آپ عدالتوں میں چلے جائیں، صرف ایک دن جا کے گزارو، وہاں سے جو سائل نکلتا ہے اس سے پوچھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ وہ کہے گا کہ 5 سال ہو گئے، کوئی کہے گا 10 سال ہو گئے، اور اس سے زیادہ موٹی فائلیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی، انصاف نہیں ملتا، لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہاں ایک FIR کٹوانے کے لیے بعض دفعہ عدالتوں سے آرڈر کروانے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے نا یہاں سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، تب جا کے کسی بندے کی FIR کٹوائی ہوتی ہے۔ اور ایسا ظلم کا نظام ہے کہ یہاں کوئی شریف آدمی کسی کو قتل ہوتے دیکھ لے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھ لے، اس کی گواہی نہیں دے گا شریف آدمی۔ اسے پتا ڈاکو یا قاتل بچے گا یا مرے گا، میری جو ہے نا خلاصی نہیں ہوگی۔
आओ जाओ। यहाँ भ्रांत रोड पे कई मामलात ऐसे, लोगों की चोरियां डाके हो जाते हैं, लोग जो है ना रपट दर्ज नहीं करवाते, पुलिस को नहीं बुलाते। क्यों? उन्हें पता है मेरा तो सारा कारोबार डिस्टर्ब हो जाएगा, ये पैसे जो चले गए ये तो मिलने नहीं है, लेकिन पुलिस ने मेरी जान नहीं छोड़नी। समझे भाई? तो ये कुरान और हदीस का मकसद ये नहीं कि हमने थ्योरी हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है, बल्कि इसके निज़ाम को नाफिज करने के लिए अमली जदोजहद करनी है। समझे भाई? तो बहरहाल भाई डाकू के हवाले से 4 सजाएं हैं। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूला, बेशक बदला उन लोगों का जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, वयसऊना फिल अर्दि फसादा, और वो दौड़ते हैं ज़मीन में फसाद करने को, अय्युक़त्तलू, कि उनको कत्ल कर दिए जाए। ये किस सूरत में है कि डाका डालने आए थे, माल तो नहीं मिला, बंदा मार दिया, इसमें इसको कत्ल किया जाएगा। और युसल्लबू, डाका डालने आए, माल भी ले गए, बंदा भी मार दिया, तो सूली पे चढ़ाया जाएगा। और तो कत्ता अयदीहिम अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, डाका डालने आए थे, माल लेके चले गए, पकड़े गए तो इनका एक हाथ काटा जाएगा और एक पांव काटा जाएगा। चोर का सिर्फ हाथ काटा जाएगा। चोरी और डाके में फर्क क्या है कि चोर खुफिया तरीके से कार्रवाई डालता है और डाकू खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान मुकाबला करते हुए डाका मारता है, ये फर्क है। तो अगर उसने सिर्फ माल लेके चला गया तो उसका हाथ भी काटा जाएगा और उसका पांव भी काटा जाएगा, मिन खिलाफ, मुखालिफ जानिब से। और युनफौ मिन अर्ज़, ये डाके की नीयत से आया था लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सका तो उसको जेल में डाल दिया जाए। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया, ये उनके लिए सज़ा है दुनिया में, वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू, मगर ये कि वो तौबा कर लें तुम्हारे काबू पाने से पहले। फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। याद रखें, अगर डाकू ने उससे पहले तौबा कर ली, गवर्नमेंट की पकड़ में आने से पहले, तो याद रखें वो सज़ा तो उसको जो है ना माफ़ हो जाएगी, वो मुकदमा देख कर ही फैसला होगा, लेकिन जो हकूक होंगे वो माफ़ नहीं होंगे। मतलब उसके पास लूटा हुआ माल है तो ये माल उसको वापस करना पड़ेगा, और दूसरा अगर उसने कत्ल किया है तो क्या करना पड़ेगा, उस कत्ल का जो किसास है वो देना पड़ेगा, या उसके वारिस हैं अगर माफ़ कर दे तो माफ़ी हो जाएगी। आजकल एक और सूरत भी है कि डाका भी डालते हैं, कत्ल भी करते हैं और इज्जतें भी पायमाल करते हैं, इज्जतें भी लूट लेते हैं। तो याद रखें, अगर ऐसी बात की है तो फिर जो है ना इन्हीं के तरीके से उसकी सजाएं नाफिज होंगी। यानी उसको फिर जो ज़ना की सजा है, अगर इस पर भी गवाहियां कायम होगी तो ये भी डाकू को सजा दी जाएगी, ये उससे माफ़ी नहीं होगी। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े।